الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انتہائی عظمتوں کے قابل اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سامعین کرام، حاضرین، سب سے پہلے ہم جمیل تشکر خم کرتے ہیں اس ذات عالی قدر کے نام جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جس نے کائنات ہستی کو سجایا، سنوارا اور سنوارنے کے بعد حضرت انسان کو بنایا، اور صرف بنایا ہی نہیں بلکہ بہترین سانچے میں ڈالا، جیسا کہ خود قرآن کریم اس سلسلے میں گویا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حاضرین، ہم کیوں نہ شکر بجا لائیں اس باری تعالیٰ کا کہ جس کی قدرت اور حسن خلقت آیا ہے بلند و بالا کوثاروں میں، بہتے ہوئے آبشاروں میں، اڑتی ہوئی ہواؤں میں، شاداب سبززاروں میں اور دلربا فضاؤں میں. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا. سامعین، آج کا یہ پروگرام تکمیل حفظ بخاری اور جلسہ دستار بندی کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے دلی وابستگی کا مظہر ہے. حاضرین، یہ وہ مبارک لمحے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے قرآن کریم کے حفاظ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین اور پاسدار اپنی شب و روز کی محنت سے اللہ کے فضل سے پائے تکمیل کو پہنچا رہے ہیں. حاضرین، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ جس میں حضرات اکابرین کے خطابات ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی. یہ بڑی مبارک گھڑیاں اور بڑی مبارک زمین ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ آساد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ آساد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. سامعین، بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ اگر میں ان حضرات اکابرین کا شکریہ ادا نہ کروں جو اس وقت اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، جنہوں نے اپنی تمام تر مشغولیات و مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر ہماری ادنا سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا. اور میں آپ تمامی حضرات کا بھی دل کے نہا خانوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے اس پروگرام کے وقعات میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی ضمانت اس کے سامعین کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، تم جو چاہو تو ستارے بھی اتر سکتے ہیں، تم جو چاہو تو ستارے بھی اتر سکتے ہیں. جام مہتاب تمہارا ہے، قریب آ جاؤ، وقت کی زلفے پریشاں کو بڑی مدت میں نور و نکہت نے سنوارا ہے، قریب آ جاؤ. حاضرین گرامی قدر، ہم سب تلاوت کلام پاک سے ابھی محظوظ ہو رہے تھے. آئیے اب ہم اپنے اس پروگرام میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ کریں کہ اگر ان کا آنا نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، یہ آفتاب و مہتاب نہ ہوتے، یہ کلیاں نہ کھلتی، یہ پھول نہ مہکتے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا ہے پانی. نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر. جن کی شان میں کچھ اس انداز میں بھی کہا گیا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی
تپش آمادہ اسی نام سے ہے، سبھی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ اس طرح مدحت سرکار مدینہ لکھیے، رب کے محبوب کو رحمت کا خزینہ لکھیے، جب کبھی لکھنی ہو خوشبو کی صفت اے قاصر، جب کبھی لکھنی ہو خوشبو کی صفت اے قاصر، تو مشک سے بڑھ کر محمد کا پسینہ لکھیے۔ حاضرین، ہم سب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ تمامی حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات مل کر بیٹھیں اور تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ سامعین باتنقید، اب میں آپ کو ایک ایسی وسیع و عریض اور متنوع رنگوں سے مزین دنیا کی طرف لے کر چلتا ہوں، جہاں زمانے ماضی کی تاریخ، عصر حاضر کے صبر آزما حالات اور مستقبل کی روشن شعاعوں کی کلیاں ایک ساتھ نظر آئیں گی، اس لیے کہ تقریر و خطابت آنے واحد میں قرنوں اور زمانوں کا سفر طے کر لیتی ہے۔ لیکن حضرات، یہ بھی حقیقت ہے کہ جن حالات میں ہم سانسیں لے رہے ہیں کہ اگر حق بات بولی جائے تو زبانیں قلم کر دی جائیں، صحیح بات لکھی جائے تو قلم توڑ دیے جائیں، اور سچ بات سوچیں تو ذہن منجمد ہو کر رہ جائے، لیکن اس سب کے باوجود ہمیں اس انداز اور اس طریقے سے بولنا ہوگا کہ تیر انداز اپنی کمان رکھ کر ہماری بات سننے پر مجبور ہو جائے۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ کہ خوشبوؤں سے تولیں گے لوگ میری تحریریں، خوشبوؤں سے تولیں گے لوگ میری تحریریں، انگلیاں تراشی تھی پھر قلم بنائے ہیں۔ جب سے چشم فلک نے آنکھیں کھولی ہیں، ایسے بہت کم خانوادے ہوئے ہیں کہ جن کی نسل در نسل اور پیڑھی در پیڑھی نے علمی، دینی اور روحانی خدمات انجام دی ہیں، لیکن ہم سبھی کے سامنے خانوادہ قاسمی اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ حاضرین، کون ناواقف ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان گراں قدر خدمات اور دور اندیشیوں کے سلسلے میں؟ حاضرین، کس کو کلام ہو سکتا ہے آپ کے نور نظر لخت جگر حضرت حافظ احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان جافشانیوں اور قربانیوں کے سلسلے میں جو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ علم دین کی خاطر برداشت کی؟ جی ہاں، کس کو ناواقفیت ہوگی حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان گراں قدر خدمات سے کہ حضرت والا نے ایک طرف جہاں دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم ادارے کی منصب اہتمام پر ایک طویل مدت تک فائز رہ کر اس کو اوج ثریا پر پہنچایا، تو وہیں دوسری طرف چہاردانگ عالم میں اس کی شناخت اور پہچان کرائی۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ مسلمانان ہند کے لیے ایک ایسا عظیم، مستحکم اور مضبوط بورڈ دیا جس کو آج ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جانتے ہیں۔ کس کو کلام ہو سکتا ہے حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ کی ان جافشانیوں اور قربانیوں کے سلسلے میں؟ کسی نے کیا ہی خوب کہا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ حاضرین، اسی خانوادے کی حقیقی معنی میں جانشینی کرنے والے، سچی ترجمانی کرنے والے ہم سب کے مابین تشریف فرما ہیں، متعدد دینی مدارس کی سرپرستی فرمانے والے اور خود ہمارے اپنے اس جامعہ صحبہ کے سرپرست محترم، اور ایک عظیم ادارے کو اپنے خون جگر سے سینچ کر اوج ثریا تک پہنچانے والے اور بلندیاں عطا کرنے والے، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ بہت تاریک تھی راہیں شہر وفا تک جانے کی۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا جن دو طلبہ کی بخاری کی تکمیل ہونی ہے ان کی آخر کی چند حدیثیں حضرت سنیں گے اور اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔